شدت کے موسم میں، یک بستہ ٹھنڈ کے موسم میں اپنے پیر کی تعریف کرنے بیٹھے ہو. اب سوچو کہ اپنی زندگی میں تاجدار اہل سنت نے کیسی حمد و ثنا کی ہوگی. اپنی زندگی میں اللہ کی حمد بیان کرتے رہے. آج یہ صلہ ملا ہے کہ ٹھنڈ کا موسم ہے، بارش ہو رہی ہے، اوس برس رہی ہے، مگر ان کے مرید ان کی تعریف کریں. انہوں نے اللہ کی تعریف کی. آج رہ گئی. اتنے خراب موسم میں جشن سجا لیا. اتنے خراب موسم میں لوگ اپنے گھر میں جو ہے وہ دعوت نہیں کرتے. مہمان سردی کا موسم ہے، کہاں بلائیں گے، کہاں بٹھائیں گے، کہاں کھلائیں گے. آپ نے اتنا بڑا جشن سجا لیا. اور نہ صرف نیتھو کے بلکہ علاپور سے لوگ آئے ہوئے ہیں، رمضان پور والے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کہاں گئے افتخار بیٹھے ہوئے ہیں، مسلئی والے بیٹھے ہوئے ہیں. پورا علاقہ جمع کر لیا ہے. آپ نے کس کے نام پر، کس کے نام پر آپ نے پوسٹر میں لکھا تاجدار اہل سنت کانفرنس. آپ کو اندازہ نہیں کتنا بڑا عنوان تھا کہ اگر اس کی تشہیر ہو جاتی تو نہ صرف بدایوں ضلع کی بات محدود نہ رہتی، دوسرے صوبے سے بھی لوگ آتے. بے شک بے شک بے شک. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. سوچیے کہ تعریف اللہ کی حمد و ثنا کرنے کا صلہ کیا ملا. وہ تو وہاں درگاہ میں آرام کر رہے ہیں، چاہنے والے یہاں ان کی تعریف کر رہے ہیں. اور یہ جو تعریف ہم تاجدار اہل سنت کی کر رہے ہیں، دراصل یہ تعریف بھی ان کے خالق کی ہے. بے شک. تاجدار اہل سنت کی تو ہم تعریف کیا کریں. اتنا سمجھو کہ اگر یہ کہو کہ ہمارے پیر جبل استقامت ہے تو غلط نہیں ہوگا، بحر سخاوت ہے تو غلط نہیں ہوگا، غوث اعظم کی کرامت ہے تو غلط. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، نعرہ غوث، کرامت غوث اعظم، حضور تاجدار اہل سنت، جانشین حضور تاجدار اہل سنت. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. سنیت کی علامت ہے غلط نہیں ہوگا. واہ 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 واہ. پابند شریعت ہے تو غلط نہیں ہوگا. جو چاہو الحمدللہ ایسے پیر کا دامن ہمیں مل گیا جس کو اس کے پیر چاہتے ہیں، پیران پیر چاہتے ہیں، سلطان الہند غریب نواز چاہتے ہیں، شمس ماریرہ چاہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں. واہ واہ واہ. تاجدار اہل سنت نے ایک شعر میں، نعت کے شعر میں کہا تھا کہ یہ تو بس ان کا کرم ہے جو بلا لیتے ہیں، یہ تو بس ان کا کرم ہے جو بلا لیتے ہیں، ورنہ سالم میں ہے لگا کون سا سرخاب کا پر. یہ تو عاجزی اور انکساری تھی، مگر ایسے سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے کہ اس کائنات میں ہم نے کسی دوسرے میں نہیں دیکھا. بے شک. حضور تاجدار اہل سنت، فخر قادریت، محبوب غوث اعظم کی شان لوگ سمجھ نہیں سکتے، نہ انہوں نے کبھی پسند کیا. ان کی زندگی میں تو اگر کوئی شعر ان کی شان میں پڑھتا تھا روک دیتے تھے، کہتے تھے غوث پاک کی منقبت پڑھو، اچھے میاں کی منقبت، نعت کا شعر پڑھو. میرا عرس تھوڑی ہو رہا ہے جو میرے شعر پڑھ رہا ہے، روک دیتے تھے. مگر کیا شان تھی ہمارے پیر مرشد کی. یہ تو خیر قیامت کے دن پتہ چلے گا. ہم کیا بیان کریں شان ان کی. بس اتنا سمجھتے چلو کہ جس پر نظر پڑ گئی ان کی ایک محبت کی، اسے شہید بغداد عالم ربانی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، کرامت غوث اعظم، محبوب غوث اعظم، شہید بغداد. واہ واہ واہ. تو جس تاجدار اہل سنت نے جس پر نظر کر دیا، آج اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی. لوگ کہتے ہیں کوئی توان کہتا ہے، کوئی کرن کہتا ہے، مگر ماننے پہ ہندوستان مجبور ہے کہ شیخ حسین الحق جیسا عالم ہم نے ویسا مرد مجاہد نظر سے نہیں گزرا. وہ عالم ربانی، وہ محدث بدایوں نہیں کہ جس کے علم کا شورا یہاں سے لے کر بغداد تک پھیلا. بے شک بے شک. کس کی نظر تھی؟ تاجدار اہل سنت کی نظر تھی. تو پہلے تو شہید بغداد کو سمجھو، اس کے بعد تاجدار اہل سنت کی طرف. ابھی تو دنیا اسی میں گم ہے کہ شہید بغداد کا مقام کیا ہے. معلوم ہے مقام کیا ہے ان کا؟ ان کا مقام یہ ہے
کہ غوث اعظم کا روضہ دیوار کے اس طرف ہے اور عالم ربانی کا روضہ مزار کے اس طرف دیوار کے اس طرف ہے، بیچ میں ایک دیوار ہے، جب سورج اگتا ہے تو غوث اعظم کے گنبد کا سایہ شہید بغداد کی طرف۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب کسی غلاف کی ضرورت نہیں رہی، اب تو وہ سایہ ان کے اوپر پڑ رہا ہے کہ جس کے اوپر وہ سایہ پڑ جائے وہ قطب الاقطاب ہو جاتا ہے، غوث الاغواث ہو جاتا ہے، محدث اعظم ہو جاتا ہے، محدث اعظم ہو جاتا ہے، ولی الاولیاء ہو جاتا ہے، جس پر وہ سایہ پڑ جائے۔ واہ 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 واہ، اس کا سایہ ہے، اس کا سایہ کہ جس کے کندھے پر، جس کے دوش مبارک پر نبی کریم کا قدم رکھا، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، جس کے پشت مبارک پر نبی کریم کا قدم رکھا، واہ واہ واہ، جو سلطان الاولیاء ہے، جس کے گھر کے چوری کرنے والے چور بھی پلی ہوئے، واہ 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 واہ، جس کی گلی میں ٹہلنے والا کتا بھی شیر سے زیادہ۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث شہید بغداد، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اس بارگاہ بے کس پناہ میں ہندوستان کے کسی آدمی کا نام اگر مشہور ہوا تو ایک نام شیخ سالم، شہید بغداد وہاں دفن ضرور ہے مگر ان کی پہچان یہ ہے کہ یہ شیخ سالم کے بیٹے ہیں۔ واہ 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 واہ، آپ بغداد شریف میں کہیں کہ ہمیں اسید الحق کے مزار پہ جانا ہے، کوئی نہیں بتائے، واہ 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 واہ، کوئی نہیں بتا پائے گا، کسی کو معلوم نہیں۔ آپ کہیے کہ شیخ سالم کے بیٹے کے یہاں جانا ہے، واہ واہ واہ، یہ پہچان ہے اس دربار میں آپ ہمارے پیر و مرشد کی۔ الحمدللہ، اب ہم ان کا کیا ذکر کریں اور کیا تعریف کریں؟ بس یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے دامن کرم سے وابستہ رکھے، ان کے نقش قدم پہ چلائے، جو تاکید وہ فرماتے تھے نماز کی، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی اور حقوق العباد کی، حقوق اللہ کی، اس کو ہم پکڑ کے رکھتے رکھتے ان کی زندگی کے آئینے میں اپنی زندگی کو دیکھیں اور جو خرابیاں ہیں اس کو ہم اپنی زندگی سے دور کریں اور ان کی زندگی کی اچھی باتیں ہم اپنی زندگی میں لیں۔ آپ نے دیکھا کبھی تاجدار اہل سنت اپنے گھر میں خاندان میں لڑائی لڑی؟ ہمیں بھی لڑنی چاہیے۔ کتنی زمین جائیداد لوگ آ کر رہنے لگے، رہتے رہتے گھر بنا لیا، بناتے بناتے بیچ بھی دیا۔ کبھی کوئی مقدمہ کیا تاجدار اہل سنت؟ نہیں، سب نکال دیا، ریاست پوری زمینداری جیسی طرح چلی، چھوڑ دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ توکل والے تھے، اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا، زمین جائیداد پر بھروسہ نہیں تھا۔ بے شک بے شک، سب تو یہی رہ جانے والے ہیں۔ اپنے پیر و مرشد پر نظر رکھنی چاہیے، ان کی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اب ہم صرف دامن پکڑے رہے ان کا اور وہ کام نہ کریں جس کام کرنے کا انہوں نے حکم دیا تھا، تو کوئی اچھی بات ہوگی؟ ادھوری نسبت ہوگی۔ آپ سوچیں کہ ہمارے پاس ادھوری نسبت اور وہ فرما رہے کہ میرے پاس دوہری نسبت، ادھر نسبت ڈبل ہے اور یہاں اکہری بھی نہیں ہے۔ ڈبل نہ صحیح، اکہری تو ہو، آدھی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مریدوں کو چاہیے کہ وہ اپنے پیروں کے نقش قدم پر چلیں، اپنے پیروں سے محبت کرتے ہوئے ان کی زندگی کو اپنائیں، اور اگر اس قابل نہیں ہے پیر کی زندگی تو مرید کیوں ہوئے تھے؟ بے شک، اگر پیر کی زندگی اس قابل نہیں ہے کہ آپ اسے اپنائیں تو مرید کیوں ہوئے تھے؟ بے شک، پھر تو کسی ایسے سے مرید ہو جس کی زندگی اس قابل ہو کہ اسے اپنایا جا سکے۔ بے شک بے شک، بہت زیادہ مریدوں کی تعداد ہو جانا کمال نہیں، مریدوں کا اپنے پیر کے نقش قدم پہ ہونا کمال ہے، بے شک بے شک، سنتوں کا پابند ہونا کمال ہے، نیک ہونا کمال ہے، متقی پرہیزگار ہونا کمال ہے۔ یہ ہے کمال پیری مریدی کا۔ پیری مریدی جو ہے وہ دراصل ایک جیسے آپ سمجھتے ہیں اسکول میں پڑھ رہے ہیں مگر ابھی بھی ٹیوشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ پیری مریدی ایک ٹیوشن ہے کہ جو بات کتاب و سنت کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی ٹیوشن لگا لیے اب سمجھ میں آئے گی۔ اور ٹیوشن میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر فزکس سمجھ میں نہیں آ رہی تو فزکس والا ٹیچر لگا لیا، انگریزی سمجھ میں نہیں آ رہی تو انگریزی۔ تو پیری مریدی ایک ٹیوشن ہے۔ آپ کو جیک ہے جیسے گاڑی میں جیک لگا کے گاڑی اٹھاتے ہو، تو پیری مریدی ایک جیک ہے کہ جیک لگا کر تمہیں اٹھا دیتی ہے، مگر اوپر ہاتھ تو آپ کو پکڑنا ہے، منزل میں تو آپ کو پہنچنا ہے، اتنا جیک لگے گا۔ پیری مریدی کیا ہے کہ گاڑی خراب ہو گئی تو آگے والی گاڑی میں پیچھے والی گاڑی میں باندھتے ہو گئے نہیں،
باندھ کے گھسیٹ کے لے جاتے ہیں، مگر لے جانا پڑتا ہے، جانا پڑتا ہے۔ چلنے کا تو حوصلہ رکھو، ہاتھ پکڑ لیا تو پیچھے پیچھے چلنے کا حوصلہ رکھو، دامن پکڑا ہے تو ساتھ ساتھ چلنے کا حوصلہ رکھو۔ سچ بول دو گے اگر زندگی میں، جھوٹ چھوڑ دو گے تو کیا ختم ہو جائے گا؟ گاڑی تیز چلے گی، ہو سکتا ہے کہ دو نوالے کم آئے ہوئے، مگر قیامت کے دن اس ذلت سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ سچائی پر رہو گے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ کھیت کم ہو جائے، مکان کچا رہ جائے، مگر قیامت کے دن اس جہنم سے دور ہو جاؤ گے، جنت سے قریب ہو جاؤ گے۔ یہ ہے پوری مریدی کہ بندے کو اللہ کی طرف تیزی سے لے جاتی ہے، آسانی سے لے جاتی ہے، شیطان کے وسوسوں کو دلوں سے دور کرتی ہے، مگر مرید کو چلنا تو خود پڑتا ہے نا، ارادہ تو خود کرنا پڑتا ہے۔ اور الحمدللہ یہ بھی ہے، یہ روٹین ہے، کچھ چیزیں روٹین سے ہٹ کے ہوتی ہیں۔ تو ہم تو اس پیر کے مرید ہیں، غوث اعظم پیران پیر دستگیر کے، کہ وہاں تو روٹین والا بھی ہے اور روٹین سے ہٹ کے بھی ہے۔ بہتوں نے آ کر تزکیہ کیا، مجاہدے کیے، مراقبے کیے تو منزل ملی۔ ایک چوری کرنے آیا تھا، چوری کرتے کرتے پکڑا گیا اور ولی بنا دیا گیا۔ دونوں چیزیں، مگر دل میں چوری کا ارادہ نہ رکھنا کہ ہم بھی چوری کرنے جائیں گے ولی بنا دی جائیں گے۔ انہوں نے نہیں ارادہ کیا ولی بنانے کا، پھر کوڑے پڑیں گے۔ لہذا چوری کی نیت، ارادہ نیک رکھو، ارادہ اچھا، نیت اچھی، کام نہیں بھی ہوا تو نیت کا تو ثواب ملے گا۔ نیت اچھی رکھو کہ آج سے نیک بننا ہے، آج سے جھوٹ نہیں بولیں گے، آج سے دھوکہ نہیں دیں گے، آج سے گالی نہیں بکیں گے، آج سے بعد ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کریں گے۔ ارادہ کر لیجئے، نیت کر لیجئے، ابھی سے ثواب ملنا شروع ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ ارادہ کریں، آپ کا پیر آپ کے ارادے پر اللہ سے دعا کر دے، اللہ اس دعا کو قبول فرما لے، بس یہی تو ہے نجات۔ اور منزل کیا ہے، راستہ کیا ہے؟ یہی راستہ۔ آج ہم تاجدار اہل سنت کی محفل میں بیٹھے ہیں، ان کے نام کی محفل ہے، ان کے ذکر کی محفل ہے، ان کے مریدوں نے سجائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، ہماری زندگی کو بھی ہمارے پیر کی زندگی کی طرح بنا دے، ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ چلا، اور جب تک ہم زندہ رہے اللہ اور اس کے پیارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہیں۔ جب ہمارا آخری وقت ہو تو ہماری زبان پر ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 12 بجے کا ٹائم تھا، الحمدللہ جلسہ ختم۔